بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2406 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور یہ ایک طویل حدیث جو بار بار آئی ہے مختلف جگہوں پہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سرکار کے ساتھ ایک غزوے سے واپس آ رہا تھا، میرا اونٹ سست ہو گیا تھا تھکن کی وجہ سے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا سا اس کو مکہ مارا تو وہ تیز چلنے لگا اور سب سے آگے نکل گیا۔ اس حدیث میں الفاظ نہیں ہے کہ تیز چلنے لگا آگے نکل گیا، دوسری حدیث میں ہیں۔ تو نبی کریم نے پھر فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو، تو اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور سرکار نے فرمایا تم سوار رہو، پھر مدینے میں جا کر دے دینا۔ پھر انہوں سرکار نے پوچھا، بلکہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جانا چاہتا ہوں گھر، جیسے مدینہ پہنچ گئے تو میں گھر جلدی جانا چاہتا ہوں، کیوں؟ عرض کی کہ میری نئی شادی ہوئی ہے۔ تو سرکار نے پوچھا کنواری سے کی ہے یا بیوہ سے؟ تو وہ جواب آپ نے دیا، میں نے پچھلے پروگرام میں وضاحت سے اس کو بیان کر دیا، آپ سنیے گا۔ اور پھر وجہ یہ بیان کی کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، بیوہ سے میں نے اس لیے کی ہے کہ وہ میری بہنوں کو سنبھال لے۔ دوسری روایت میں سرکار نے ان کو سراہا، تعریف کی اور برکت کی دعا دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب گھر واپس آئے تو ان کے ماموں نے اونٹ بیچنے پر تھوڑی سی ملامت کی، تم نے کیوں بیچ دیے؟ تو پانی لانے والا اونٹ تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، پھر میں صبح سرکار کے پاس گیا، اونٹ حوالے کر کے پیسہ لینا چاہا تو اونٹ بھی دے دیا، پیسہ بھی دے دیا، اور سرکار نے مال غنیمت میں سے بھی مجھے عطا فرمایا۔ تو یہ دیکھیے جو لیڈر ہوتے ہیں نا، بہرحال اب ہمارا کوئی یہ ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ہم اس پہ لیڈروں کو سمجھائیں، کیونکہ لیڈر تو سنے گا بھی نہیں ہمارا پروگرام۔ لیکن میں نے اللہ کا کرم ہے کہ 30 سال ہو گئے کام کیا ہے، اور بہت اس فیلڈ کے اندر میں نے کام کیا ہوا ہے۔ یہ جو کوئی تنظیم چلا رہا ہو، کوئی پارٹی چلا رہا ہو، اسے ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں آپ پر جان نثار کرتے تھے؟ کیوں آپ کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے؟ وجہ اس کی یہ کہ سرکار کا طرز عمل بہت پیارا تھا۔ سرکار اپنے ایک ایک کارکن کے جو ایک ایک ماتحت تھا، آپ کی پیروی کرنے والا، جن کو صحابی کہتے ہیں، ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ مال آیا تو مال دے دیا، بیمار ہیں تو عیادت کر لی، ان کو اگر کوئی پرانا ہے اس نے بڑی محنت کی ہے تو آخری وقت تک سرکار نے اس کی قدر کی ہے۔ یہ نہیں کہ جب ہجرت تھی اس وقت مسلمان کم تھے تو قدر کی، اور جب مسلمانوں کو اللہ نے فراوانی عطا فرمائی اور سرکار کو افرادی قوت حاصل ہو گئی تو ان کو بھلا دیا اور نئے لوگوں کو قریب کر لیا ہو، نہیں، بلکہ تمام صحابہ کو یہ بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت میری مدد کی تھی جب کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے پیار محبت کا درس دیا اور ساتھ رہنے کی تلقین کی، اور ان کے وظائف مقرر ہوئے ہیں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے تو دیگر صحابہ کو جو پرانے تھے ان کو وظائف، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے تو خاص طور پہ آپ نے تو بہت ہی وظائف وغیرہ دیے تاکہ اگر کوئی کام نہیں کرتا تو اس کو مالی سپورٹ حاصل ہو۔ سمجھانا یہ مقصد ہے، اس طریقے سے پھر مضبوط کارکن بنتا ہے، پھر وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، پھر وہ برے وقت میں آپ کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ یہ نہیں ہے، ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہت سے مطالعہ نہیں کیا ہے، تو عمومی طور پہ ہم اپنے ذہن سے کام کر رہے ہوتے ہیں، خوش آمدی قریب ہوتے ہیں، کام والے مخلص دور ہوتے ہیں۔ جب کمزور ہوتے ہیں ہم اور قلیل تعداد ہمارے قریب ہوتی ہے، رویے کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب ہمیں عزت زیادہ مل جائے اور پبلک ہمارے گرد زیادہ ہو جائے تو پرانے لوگوں سے رویے ہمارے بالکل بدل جاتے ہیں، تو بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ مفاد پرست لوگ قریب آتے ہیں اور وہ کھوکھلا کر دیتے ہیں اداروں کو، تنظیموں کو، پارٹیوں کو اور دیگر معاملات میں، اور اس طریقے سے پھر وہ جب بڑا چلا جاتا ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اس لیے ذرا اس پہ توجہ کرنی چاہیے۔ اور آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مطلب کوئی آستانے کے بڑے ہیں اور یا پھر کوئی ادارہ ہے، کوئی آپ کی تنظیم ہے، جیسے دینی تنظیمیں ہوتی ہیں اور دیگر بھی ہوتے ہیں، آپ کے کوئی بھی ماتحت ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے اچھے پیارے رویے رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی برکت ہوگی۔ آگے چلتے ہیں، باب ما ینہا عن اضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنے کی ممانعت کا باب۔ اس پر حدیث لائے ہیں 2407۔ حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ
کہ مجھے خرید و فروخت میں دھوکہ دیا جاتا ہے، یعنی جب خریدتا ہوں بعد میں پتہ چلتا ہے سامنے والا دھوکہ دے کے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا جب تم خرید و فروخت کرو تو کہہ دیا کرو کہ دھوکہ نہ دیا جائے، چنانچہ وہ شخص کہہ دیا کرتا تھا۔ سرکار کیا فرماتے، اذا بایعت فقل لا خلابتا، تو یہ ایک وظیفے کے طور پہ آپ اپنا لیں، اگرچہ پرٹیکولر ایک صحابی کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، لیکن جب آپ کسی سے کوئی سودا کرتے ہیں تو آپ کہہ دیا کریں لا خلابتا، اس کی برکت آپ کو حاصل ہوگی کہ سامنے والا دھوکہ دینے سے رکے گا، اللہ تعالیٰ ایک اثر پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرید و فروخت میں اس وقت بھی ان کو کوئی دھوکہ دیتا تھا، اور یقیناً وہ صحابہ تو ہو نہیں سکتے، یہ منافقین ہی ہوں گے جو اس طرح کے معاملات یا غیر مسلمین سے ڈیلنگ، اس میں ایسا تو سرکار نے پھر بیان فرمایا کہ آپ یوں کہہ دیا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے گا، اور یقیناً برکت ہوئی ہوگی، اگرچہ ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2408 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانیوں کو حرام کر دیا ہے، اور بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کو، اور جس چیز کے دینے کو تم پر واجب کیا ہے اس سے منع کرنے کو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو منع کیا ہے اس کے طلب کرنے کو، اور تمہارے فضول بحث کرنے کو ناپسند فرمایا ہے، اور زیادہ سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو۔ تو چند چیزیں اس میں دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے والدہ جب کوئی حکم دیں تو پہلا کام تو آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حکم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دیتی ہیں تو یہ پھر اس حکم کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ اس کے لیے دوسرا حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخلوق کی اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، لہذا اگر والدہ مثلا خدا نخواستہ غلطی سے نادانستہ طور پر یا بتقاضائے بشریت آپ کو گناہ کا حکم دے رہی ہوں تو ہرگز نہیں مانا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بعض اوقات بچیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں، ماں چاہتی ہے بے پردہ رہ کر، چاہے گھر میں نامحرم آ رہے ہوں، شادی بیاہ میں مکس گیدرنگ ہے، لڑکی ایسی جائے، تو یہ کہنا نہیں مانا جائے گا۔ اس میں چاہے ماں ناراض ہو، چاہے دوپٹہ اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے، چاہے یہ کہے کہ تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی، چاہے کلام چھوڑ دے، سب چیزیں آپ برداشت کر لیں، بدتمیزی نہ کریں، لیکن خاموش رہیں، اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی بعض بچوں کو داڑیاں رکھنے لگتے ہیں تو مائیں منع کر دیتی ہیں کہ نہیں بس میں منع کر رہی ہوں داڑھی نہیں رکھوں گے۔ آپ کی سنیں یا نبی کی سنیں، ذرا یہ بتائیے، آپ میں وہ جرت کیسے پیدا ہوئی کہ آپ کے نبی تو فرمائے کہ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں چھوٹی کرو، اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو، لیکن آپ نبی کے حکم کے مقابل اس لیے کھڑی ہو گئیں کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور آپ بلیک میل کر رہی ہیں پھر بچوں کو کہ میں تمہاری ماں ہوں، اگر نہیں مانو گے میری بات تو یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے اس ماں ہونے کے مقام کو کس نے واضح کیا؟ آپ کو یہ مقام اور احترام کا مرتبہ دیا کس نے، یہ بتائیے؟ اللہ، اس کے رسول نے، ورنہ پھر ماؤں کو کون مانتا اور کون ماں کے اس پہ عمل کرتا؟ اگر یہ حکم نہ ہوتا احترام کا تو ماؤں سے بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی، ماں کو کہنا نہ مانا جاتا۔ یہ احترام بھی آپ کو رب نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے، انہی کے خلاف آپ چل کے مقابل آ کر میں کہہ رہی ہوں نا داڑھی منڈواؤ، ختم کرو، غلط، آپ گناہگار ہوں گے۔ ایسی بہت سی بچیاں ہوتی ہیں کہ ماں ان کو جھوٹ بلواتی ہیں، جیسے بہو سے جھگڑا ہو گیا، اب بیٹا آنے والا ہے تو بچیوں کو کہتی ہیں تم میں جو کہوں نا ہاں میں ہاں ملانا، منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ بچیاں کہتے ہیں ٹھیک ہے امی۔ اب وہ آ کے ادھر آؤ بیٹے، دیکھو تمہاری بیوی نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا، پوچھو اپنی بہنوں سے، اور اس میں 2 باتیں سچ، 6 باتیں جھوٹ، اور وہ بہنیں بھی ہاں ہاں جی امی صحیح کہہ رہی ہیں۔ اب ان بہنوں سے کہیں بیٹا تم نے کیوں یہ امی کی ہاں میں ہاں میرا، جی امی ہے نا، ماں کا حکم تو ماننا چاہیے۔ ارے بھائی یہ گناہ کے کام میں کیسے ماننا چاہیے؟ ایسی اس کی صورت ایک بڑی واضح یہ بھی ہے، اور یہ میں خدا را جو مجھے سن رہے ہیں میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں ذرا توجہ کریں، ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ یہ کیسز ہیں۔ وہ کون کہ جب بعض اوقات میاں بیوی میں سپریشن ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو اگر باپ ہے تو ماں سے بدظن نہیں کر سکتے، اور ماں ہے تو باپ سے بدظن نہیں کر سکتے۔
یہ آپ دونوں کا معاملہ ہے اور آپ دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے بچوں کو جہنم کا راستہ مت دکھائیے، یہ غلط ہے۔ اور اگر آپ دکھائیں تو پھر اگر بچے ذی شعور ہیں تو پھر ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ نہ باپ کی مانیں گے آپ ماں کے خلاف، نہ ماں کی مانیں گے باپ کے خلاف، چاہے یہ بد دعائیں دیں چاہے یہ بد دعائیں دیں، چاہے یہ ناراض ہوں چاہے وہ ناراض ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ اگر جھگڑا ہوا ہے تو والدہ اور والد کے درمیان ہے، وہ میاں بیوی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ یہ دونوں آپ کے ماں باپ ہیں، ان کے باہم جھگڑے کی وجہ سے ان کا احترام کا رشتہ جو آپ کے اوپر لازم تھا یا جو احترام کرنا لازم تھا وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تو اب غلطی یہ ہوتی ہے کہ علیحدہ ہو گئے تو بعض اوقات ماں کے کہنے پر باپ کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات باپ ماں کے خلاف کر دیتا ہے تو ماں سے بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ایسی اطاعت بھی شرعاً جائز نہیں ہے، چاہے ناراض ہو۔ ایسی بعض ہوتی ہیں مائیں جو اپنے بچے کو معمولی باتوں کی بنا پر کہتی ہیں اپنی بیوی کو طلاق دے، حالانکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اب بیٹا کیا کرے، طلاق دیتا ہے، اس کی زندگی لڑکی کی خراب، بچوں کی خراب، خود یہ ڈسٹرب، اور نہیں دیتا تو ماں کہتی جا پھر میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، نکل جا یہاں سے، اور یہ ہر وہ ہے۔ یہ نہیں سوچتی آپ کیا کر رہی ہیں، یہ آخرت میں آپ کو اتنا سخت جواب دینا ہوگا۔ یہی بہو ہوگی جس کو آپ طلاق دلوا رہی ہیں نا، شیر ہو کر طلاق دے دے بیٹا تو بڑی چوڑی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، ہم نے تو طلاق دلوا دی، بڑی آئی تھی یہ اور وہ۔ ابھی تو آپ نے کر لیا، اب میدان معاشر میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو اور بہو کو کھڑا کرے گا، پھر اس وقت دیکھتے ہیں کہ آپ کی عقل کہاں کام آتی ہے۔ اس وقت کون سا بیٹا اور کون سی آپ کی بیٹی آپ کی تائید کے لیے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، تنہا کھڑی ہوں گی آپ، اور وہ مظلومہ اگر آپ نے ظلم کیا ہے تو وہ آپ سے بدلہ لے گی، اور اتنا شدید بدلہ ہوگا کچھ انتہا نہیں۔ ایسے موقع پر بیٹے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر والدہ غلط کہہ رہی ہیں، معمولی بات پہ طلاق نہیں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق ہے، اور آپ وہ کر رہے ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے۔ اگر آپ طلاق دیں گے صرف اس کو رنج نہیں ہوگا، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی بہن، اس کے دیگر لوگ، اور پھر بچی مطلقہ ہو کے جب چلی جاتی ہے گھر پہ تو کتنے عرصے تک زخم تازہ ہوتے رہتے ہیں۔ رشتہ دار کیا ہوا بھائی، طلاق ہو گئی تمہاری بیٹی کو، کیا ہوا، کیا کیا تھا؟ اب آپ لاکھ وہ بچی اپنا حق بات بیان کرے اور واقعی وہ حق پر ہو، کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سامنے ہاں ہاں کر کے چلے جائیں گے، پھر کہیں گے بتایا نہیں ہوگا بھائی، ایسا کوئی طلاق دیتے ہیں، اس کا بھی قصور ہوگا، کچھ کیا ہوگا تبھی ایسا ہوا۔ آپ نے تو دو جملے کہلوا دیے بیٹے سے اور فتح کا احساس بھی حاصل کر لیا، آپ نے پورا گھر فتح کر لیا۔ پھر یہ بعض اوقات مائیں، اس قسم کی مائیں یہ نہیں سوچتی آپ نے اپنے بیٹے کی زندگی کتنی ڈسٹرب کر دی، کیا اب اس کو سکون کی نیند آئے گی، کیا اس کو بیوی بچے یاد نہیں آئیں گے؟ آپ نے تو اپنا کام کروا کے آپ خراٹے لے کے سو رہی ہیں، آپ آرام سے چائے پی رہی ہیں اور ڈرامے دیکھ رہی ہیں، آپ بیٹے کی زندگی کتنی خراب، وہ جب کمرے میں تنہا جائے گا، البم نکال کے شادی کی چیزیں دیکھے گا، دیگر چیزیں، آپ نے 50 بیوی کی برائیاں گنوائیں، 10 اس میں اچھے اوصاف بھی تو ہوں گے، جو بیٹا کمرے میں جا کر جب ان اوصاف پہ غور کرے گا تو روئے گا، وہ اس سے صدمہ ہوگا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ایک دائمی غم میں مبتلا کر دیا صرف اس فتح کے احساس کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں گھر کی بڑی ہوں۔ میرے خیال میں یہ بالکل سمجھداری کی بات نہیں ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ پھر میں وہیں پر لے کر آؤں گا کہ ہمارے بڑوں کو سب سے پہلے علم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک ایسا نہیں ہے، لیکن شریعت جانتے نہیں ہیں، کہاں پر کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، باطنی گناہوں کی بالکل معرفت نہیں ہوتی کہ تکبر کہاں کام کر رہا ہے، جیلسی کہاں کام کر رہی ہے، حسد کہاں پر ہے، بدگمانی کہاں ہم حرام کر رہے ہیں، کچھ نہیں پتہ ہوتا، بالکل تربیت نہیں، کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی باطنی گناہوں کے بارے میں، تو پھر بچے گا کیسے آدمی گناہ سے؟ اور پھر اس پہ حق بجانب اپنے آپ کو تصور کرنا، اور پھر یہ وائرسز منتقل ہوتے ہیں بچوں کے اندر، پھر بچوں کے بچوں کے اندر۔ ہمارے پورے پورے گھر جہالتوں کے اندر مبتلا ہیں، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ حدیث پڑھیں گے، نہ کوئی باطنی تربیت کی کتاب پڑھیں گے، اور جی گھر چلا رہے ہیں، ہم ہیں پیرنٹس۔ میدان محشر بتائے گا کہ آپ کے کتنے فیصلے اپنے نفس کی خواہشوں کے تابع رہ کر ہو کر سامنے والے کے لیے باعث رنج و غم بنے تھے، اور اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل، ان سب سے بروز قیامت سوال کیا جائے گا۔ تین کا ذکر کیا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ان اعضاء سے جو آپ نے کیا، خاص طور پہ دل سے سوال ہوگا۔ دل سے کیا سوال ہوگا؟ آپ نے تکبر کیا، غرور کیا، جیلسی کی، بدگمانی کی، آپ نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، بیجا غصے کا اظہار کیا،
یہ حساب و کتاب ہوگا، کیوں کیا آپ نے ایسا۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ناراض کوئی بھی نہ ہو، میں آپ کا ہمدرد ہوں، ہمیں کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں پیار ہے اس امت سے، کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور جس چیز کی نسبت میرے آقا سے ہوگی ہم اس سے پیار کریں گے۔ اور ہم تو ویسے ہی وارث نبی ہیں، علماء، ہمارے نبی نے ہمیں اپنا وارث قرار دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور وارث کا کام وہی ہوتا ہے جو مورث کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے تمام جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو وارث ہیں، مورث ہیں، ان کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو جہنم سے ہٹانا، جنت کا راستہ دکھانا۔ وہ کس طرح؟ علم دین سکھانا، ان کو گناہوں کی نشاندہی کرنا، ان کو سمجھانا تم یہ غلط کر رہے ہو۔ دیکھیں صحابہ کو جنت تک پہنچا دیا، یہی کام ہمارا ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، خدا را اپنے طرز عمل پر غور کریں، اپنے گھر میں علم دین کو آنے دیں، فرض علوم کورس کریں، باطنی تربیت کا اہتمام کریں۔ میری کتاب لے لیں آپ، قرب الہی، بیسٹ تربیت والی کتاب ہے، اسے اپنے گھر میں جگہ دیں، اس کا درس دیں، بچوں کو سمجھائیں، جب ایک پاکیزہ ماحول ہمارے وجود میں آئے گا۔ پھر یہ جو ہماری کم علمیاں اور جہالتوں کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، چڑچڑاپن، بے برکتی، فوراً جھوٹوں کو موقع مل جاتا ہے، جادو ہے جی آپ پہ، تو ٹونا کروا دیا آپ پر۔ ارے بھائی کوئی جادو ٹونا نہیں ہوتا، یہ سارا ہمارا قصور ہوتا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، عمل کر کے دیکھیں، نیک عمل کریں، اپنے باطن کی حفاظت کریں، باطن تربیت کمپلیٹ کریں۔ آپ کا گھر جنت نہ بن جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا آپ، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بالکل پرسکون زندگی۔ جب ہم شریعت پہ نہیں چلتے، جب ہم قرآن پہ نہیں چلتے، جب ہم حدیث پہ نہیں چلتے، سرکار کی سیرت نہیں اپناتے، ہمیں گناہوں کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، تو بھائی بے برکتی ہوگی نہیں ہوگی گھر کے اندر۔ پھر آپ اس کو جادو ٹونے کا نام دے دیتے ہیں، اپنا قصور نہیں بتاتے۔ اس چیز پہ ذرا ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال جو نبی کریم نے فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ حکم دیں دائرۂ شریعت میں رہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا، پھر میں اسی پر آ جاتا ہوں، کہ اگر ماں ایک آپ کو حکم دے رہی ہے یہ کرو یا یہ نہ کرو، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی فرما برداری کا حکم ہے یا نافرمانی کا؟ یقینی سی بات ہے کہ جب تک علم دین نہیں سیکھیں گے تو یا تو آپ پہلے اتنا سیکھ لیں کہ والدہ حکم دے تو فوراً آپ علم ترازو میں پرکھ لیں ان کی بات کو کہ صحیح کہہ رہی ہیں، غلط، صحیح پر عمل کریں گی، غلط پہ پیار محبت سے ان کو روکیں گے۔ اور اگر نہیں ہے تو کم از کم جب والدہ کسی بڑے کام کا حکم دیتی ہیں، تمہیں یہ کرنا ہوگا، میں کہہ رہی ہوں، تمہیں وراثت دبانی ہوگی، پھپھیوں کی وراثت نہیں دو گے تم، نہ بتاؤ ان کو، تمہارے باپ کے پاس تمہارے دادا نے کچھ رکھوایا تھا 50 لاکھ، وہ تمہاری پھپھیوں کو پتہ نہیں ہے، تمہارے چاچاؤں کو پتہ نہیں ہے، بتاؤ گے تو سب کو دینا پڑ جائے گا، خاموش۔ اب یہ امی تلقین کر رہی ہیں، اب آپ کو نہیں پتہ کہ ماں کا کہنا ماننا نہیں ماننا اس موقع پر، تو فوراً کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ والدہ ایسا کہہ رہی ہیں، مانوں یا نہ مانوں۔ اگر وہ کہیں کہ غلط ہے، کبھی نہ مانیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے، اور صحیح کہہ رہی ہیں تو مانیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔